مولانا آزاد اردو یونیورسٹی حیدرآباد کا یہ ایم اے اردو کا اسائنمنٹ پیپر ہے اور اس میں معروضی سوالات دیے گئے ہیں، بہت اچھے سوالات ہیں دوستو۔ اگر آپ ایم اے کا امتحان دے رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی ہے، یا آپ کسی اور امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بڑے اہم سوالات ہیں، آپ بھی دیکھیے گا۔ لیکن یہ اسائنمنٹ ہے اور ایم اے اردو کا مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کا۔ تو آئیے، سب سے پہلا سوال ہے، شاعری اور شاہی صاحب قرآنی کا مصنف کون ہے؟ تو دیکھیے، شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، محمد حسن اور آپ کا عتیق اللہ، ٹھیک ہے۔ اس میں ہے شمس الرحمن فاروقی، یہ ان کا مصنف ہے شمس الرحمن فاروقی۔ محمد حسن آزاد آپ جانتے ہیں، ڈرامہ ضحاک کے مصنف ہیں، انہوں نے ڈرامہ ضحاک لکھا تھا۔ گوپی چند نارنگ کا ابھی گزشتہ سال ہی انتقال ہوا تھا۔ عربی میں قصہ سنانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ قصہ گو، سامر، داستان گو یا داستان نویس؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سامر، ٹھیک ہے، اس کا صحیح جواب ہے سامر۔ تیسرا سوال، ذیل کا کون سا شعبہ فورٹ سینٹ جارج کالج میں نہیں تھا؟ کون کون سے نہیں تھے؟ سنسکرت، تیلگو، تامل یا ہندی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ہندی کا شعبہ نہیں تھا، یعنی ہندی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا۔ دوستو، اگر آپ میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو ایک بار پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ اور دوستو، یہ چینل آپ ہی کے لیے بنایا ہے اور اس کو ویڈیو کو شیئر کرنا آپ کا فرض ہے، کیونکہ یہ اردو کی ترقی اور فروغ کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو فورٹ سینٹ جارج کالج کس شہر میں قائم کیا گیا تھا؟ کلکتے میں، مدراس میں، حیدرآباد میں یا دلی میں؟ تو آپ کو یاد ہوگا، کلکتے میں تو فورٹ ولیم کالج کا قیام ہوا تھا 1800 میں، اور یہ مدراس میں قائم ہوا تھا فورٹ سینٹ جارج کالج، یعنی کہ مدراس شہر میں قائم کیا گیا تھا۔ اور حیدرآباد میں ہے اردو یونیورسٹی، یعنی مولانا اردو یونیورسٹی، جس کا آپ یہ پیپر حل کر رہے ہیں، یہ اسی یونیورسٹی کا ہے، یہ حیدرآباد شہر میں قائم ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ یا اللہ، صد افسوس وغیرہ کس کی مثالیں ہیں؟ صحیح جواب ہے تقلیب، یہ اس کی آوازیں ہیں۔ اور فونیٹکس کے لیے اردو میں کس اصطلاح کا استعمال ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے صوت، یعنی کہ اس کے معنی ہیں آواز یا صدا یا ندا، اور یہ شاعری میں استعمال ہوتا ہے فونیٹکس۔ لسانیات کی وہ شاخ جس میں کسی ایک خاص زبان کے اصوات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ دوستو، اصوات جو ہے یہ صوت کی جمع ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے۔ تو اس کا جواب ہے صوتیات، ٹھیک ہے، صوتیات، یہ اس کا جواب ہے۔ اور اگر آپ ایم اے اردو کا اسائنمنٹ تیار کر رہے ہیں مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کا، تو آپ کے لیے یہ بالکل صحیح جوابات ہیں، آپ بالکل تیار کر لیجئے گا۔ سنٹیکس لفظ یونانی کے کس لفظ سے ماخوذ ہے، یعنی کہ یہ کس سے بنا ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپ کا سنٹیکسس، اس کا یہ صحیح جواب ہے، اس لفظ سے یہ بنا ہے۔ عام لسانیات کا مصنف کون ہے؟ عام لسانیات کا مصنف کون ہے؟ مرزا خلیل احمد بیگ بالکل نہیں ہے یہ، اور عبدالسلام یہ بھی نہیں ہے، گوپی چند نارنگ بھی یہ بھی نہیں ہے، اور دوستو یہ جو دیکھ رہے ہیں گیان چند جین، یہ ہیں اس کے عام لسانیات کے مصنف، یعنی کہ عام لسانیات جو کتاب ہے وہ گیان چند جین نے لکھی ہے۔ لسانیات کس زبان کا لفظ ہے؟ اب یہ بات آ جاتی ہے، فارسی کا ہے نہیں، عربی زبان کا لفظ ہے لسانیات، کس زبان کا لفظ ہے؟ اور لسانیات کے معنی دوستو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ لسانیات کسے کہتے ہیں۔ لسانیات یعنی کہ زبان کی تاریخ کا علم جس کو حاصل ہوتا ہے اس کو، یا زبان کی ابتدا، ارتقاء اور اس کی تشکیل کا علم ہو، اس کو لسانیات ماہر کہتے ہیں۔ لسانیات کے یہ معنی ہے زبان کی تاریخ کا علم حاصل کیا جائے۔ ویژن کے کیا معنی ہیں؟ ویژن کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کے معنی ہیں، دیکھیے، سننا نہیں ہے، سننا نہیں ہے، اور اس کے معنی آپ کو دیکھنا، یعنی کہ اس کے معنی ہیں دیکھنے ہیں۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے، صاحب دیوان شاعر یہ اردو کا
پہلا غزل گو شاعر ہیں امیر خسرو، یاد رکھیے گا، اردو کا پہلا غزل گو اگر پوچھ رہے ہیں تو امیر خسرو ہیں۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ ہیں، اور قطب شاہی عہد کا یہ مشہور شاعر رہا ہے، اور تمام اصناف ادب پر انہوں نے طبع آزمائی کی ہے۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے غزل۔ خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ تو خدائے سخن جو ہے میر تقی میر کو کہا جا ہے خدائے سخن، اور میر درد کے چھوٹے بھائی کا نام ہے خواجہ میر اسر، اور یہ صوفی شاعر تھے۔ اگر یہ بات آ جائے کہ ان میں صوفی شاعر کون ہے تو خواجہ میر درد۔ مغلیہ حکومت کے آخری بادشاہ کا نام کیا ہے؟ تو آخری بادشاہ جلال الدین اکبر بھی نہیں ہیں، یعنی کہ بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تھے۔ خاقانِ ہند کس شاعر کا لقب ہے؟ خاقانِ ہند سودا کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سودا غالب کا نہیں ہے، ذوق ہیں، ٹھیک ہے، ذوق کا ہے دوستو، اور ذوق جو تھے مغلیہ حکومت کے آخری بادشاہ یعنی کہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، اور ذوق کے انتقال کے بعد غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد منتخب کیے گئے تھے۔ ولی کا دیوان دلی کب پہنچا تھا؟ دیکھیے اس میں ذرا سا اختلاف ہے، اور یہاں پر 1707 بھی دیا ہے، 1710 بھی ہے، اور 1720 بھی ہے، اور 1810 بھی ہے۔ تو 1810 تو آپ کا بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے، 1720 بھی غلط ہے۔ ہمارے پاس جو تصدیق کی ہوئی کتابیں ہیں اس میں 1719 لکھا ہوا ہے، 1719، اور ان سب میں فرق دکھائی دے رہا ہے۔ تو 1719 میں دلی پہنچا تھا، 1719 میں پہلی بار دلی پہنچا تھا۔ آپ اس پہ آپتی بھی لگا سکتے ہیں۔ دریائے لطافت کس کی تصنیف ہے؟ دریائے لطافت دیکھیے مولوی عبدالحق کی بھی نہیں ہے، اور آپ کے قادر ان کی بھی نہیں ہے، محی الدین قادری زور کی بھی نہیں ہے، اور انشاء اللہ خاں انشا کی ہے، یعنی رانی کیتکی جنہوں نے لکھی ہے، انشاء اللہ خاں انشا نے ہی یہ کتاب لکھی ہے دریائے لطافت، اور جس کا موضوع ہے قواعد دریائے لطافت۔ جرات کا اصل نام کیا ہے؟ لوگ بہت کم جانتے ہیں جرات کا اصل نام، لیکن آج آپ کو صحیح نام کا پتہ چل جائے گا۔ ان کا صحیح نام ہے شیخ قلندر بخش جرات، یہ صحیح نام ہے ان کا، شیخ قلندر بخش جرات۔ دکنی انور سہیلی کس کی تصنیف ہے؟ دیکھیے سید تاج الدین کی بھی نہیں ہے، اور آپ کا منشی سید غلام دستگیر کی بھی نہیں ہے، اور اب آ جاتے ہیں ہم صحیح جواب پر کہ منشی احمد ابراہیم بیجا پوری کی ہے، یہ ان کی تصنیف ہے انور سہیلی، جو انہوں نے فارسی قصے سے اردو میں منتقل کیا تھا۔ داستان سبرس کو کس نے دریافت کیا تھا؟ داستان سبرس کو کس نے دریافت کیا تھا؟ دیکھیے دریافت جو کیا تھا، دریافت تو عبدالحق نے بھی بہت سی کتابوں کا کیا ہے، باغ و بہار کا بھی دریافت کیا ہے، لیکن اس میں جہاں تک ہے محی الدین قادری زور نے اس کو دریافت کیا تھا، اور بعد میں اس کو شائع کیا۔ میر امن نے باغ و بہار کو کس کی فرمائش پر لکھا تھا؟ کس کی فرمائش پر لکھا تھا؟ دیکھیے اس میں ولیم اسمتھ یہ بھی نہیں ہے، کپتان جوزف بھی نہیں ہے۔ کپتان جوزف جو ہیں دلی کالج کے پرنسپل تھے، یعنی جان گل کرسٹ کی فرمائش پر انہوں نے لکھی تھی۔ فارسی قصہ چہار درویش کا اردو میں ترجمہ کیا، 1801 میں لکھنا شروع کری، 1802 میں مکمل کیا، اور 1803 میں پہلی بار کلکتے پریس سے یعنی کہ گل کرسٹ کے پریس سے ہی شائع ہوئی تھی، اور اس کے بہت سی زبانوں میں ترجمے ہوئے تھے، اور یہ قصہ چہار درویش یعنی فارسی کتاب کا ترجمہ ہے جو امیر خسرو کی کتاب تھی، لیکن اس سے پہلے امیر خسرو کی قصہ چہار درویش کا فارسی سے اردو میں ترجمہ یعنی کہ 26 سال پہلے 1775 میں نو طرز مرصع کے نام سے یہ شائع ہوئی تھی، اور اس کے مصنف تھے میر عطا حسین خاں تحسین، جو اٹاوے میں پیدا ہوئے تھے،
انہوں نے بھی 1775 میں نوطرز مرصع کے نام سے قصہ چہار درویش کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ سلک گوہر کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ بھی انشاءاللہ خان انشا کی ہے۔ انشاءاللہ خان انشا کے والد کا کیا نام تھا؟ تو ان کے والد کا نام تھا، دیکھیے ان میں سے کوئی نہیں ہے، یہاں پر ہے سب سے آخر والا ماشاء اللہ خان۔ ماشاء اللہ خان انشاءاللہ خان انشا کے والد محترم تھے۔ رانی کیتکی کی سہیلی کا نام کیا تھا؟ یہ آپ کو معلوم ہوگا، مدن بان، ٹھیک ہے، رازدار سہیلی تھی رانی کیتکی کی۔ فسانہ عجائب میں کس شہر کی تہذیب و ثقافت کو پیش کیا گیا ہے؟ تو اس میں لکھنؤ کو، اور کانپور کی مذمت کی گئی ہے اور لکھنؤ کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ ذیل میں کس نے باغ و بہار کو مرتب نہیں کیا؟ دیکھیے رشید حسن خان نے بھی کیا ہے، پروفیسر فیروز احمد اور عبدالحق نے بھی کیا ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے اس میں تھوڑا سا مجھے وہ ہے کہ محمد حسن نے نہیں کیا ہے۔ میر امن کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو کلکتے میں نہیں ہوئی، رامپور میں نہیں ہوئی، لکھنؤ میں نہیں ہوئی، تو دلی میں ہوئی، کیونکہ میر امن دلی والے کر کے مشہور ہیں، اور جب بھی ان کا آپ مضمون پڑھیں گے کتاب میں دیکھیں گے تو میر امن دلی والے کر کے، تو اس لیے دلی والے کر کے یعنی کہ دلی میں پیدا ہوئے، لیکن صحیح تاریخ پیدائش آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جتنی بھی کتابوں میں لکھا ہے وہ غلط ہے، نہ انتقال کا کسی کو صحیح علم ہے۔ اردو کی سب سے طویل داستان کون سی ہے؟ تو داستان امیر حمزہ ہے، صبرس ہے، باغ و بہار ہے، فسانہ عجائب ہے۔ تو صحیح جواب ہے پہلا والا، داستان امیر حمزہ، یہ اردو کی سب سے طویل داستان ہے۔ اردو کی سب سے پہلی داستان جو ہے یعنی کہ نثری تصنیف جو ہے صبرس ہے، ملا وجہی اس کے مصنف ہیں، اور یہ قطب شاہی عہد میں لکھی تھی، یعنی ابراہیم قطب شاہ کے عہد میں لکھی تھی۔ باغ و بہار میر امن کی لکھی ہوئی ہے، اور میر امن نے صرف 2 ہی کتابیں لکھی تھی، ایک باغ و بہار اور ایک گنج خوبی، 2 کتابیں بس، یہی ان کی یادگار ہیں، اور باغ و بہار نے ان کو زندہ جاوید بنا دیا، یعنی کہ اس کتاب کے اردو سے اور بہت سی زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں۔ ملا وجہی کا اصل نام کیا تھا؟ دیکھیے اسد اللہ ان کا صحیح نام، اسد اللہ ملا وجہی ان کا صحیح نام تھا۔ ایہام گوئی کا موجد کسے مانا جاتا ہے؟ فائز کو مانا جاتا ہے، آبرو کو مانا جاتا ہے، مضمون کو مانا جاتا ہے، شاکر ناجی کو مانا جاتا ہے۔ اور ایہام ہے کیا؟ سب سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اس پہ بھی غور کر لیں، یعنی ایہام جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں وہم میں ڈالنا، یعنی کہ اس کے ذو معنی ہیں۔ ایہام گوئی کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنے کلام میں ایسا ذو معنی لفظ استعمال کرے جس سے سننے والا تھوڑی دیر کے لیے وہم میں پڑ جائے کہ آخر اس کے صحیح معنی کیا ہیں۔ عام طور سے ایسے الفاظ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی قریب جو آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے لیکن وہ شاعری کی مراد نہیں ہوتا، اور دوسرا معنی بعید جو تھوڑی دیر کے بعد غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے، اور یہی معنی بعید شاعری کی مراد ہوتا ہے۔ اردو میں ایہام گوئی کا رواج سب سے زیادہ محمد شاہی عہد میں 18ویں صدی میں ہوا تھا۔ اردو میں ایہام ہندی شاعری کے اثر سے آیا ہے۔ سب سے پہلے خواجہ میر درد نے ایہام کو لفظ دوئی کا قرار دیا، اور ایہام گوئی کے نامور شعراء آرزو، آبرو، شاکر ناجی، یک رنگ اور مضمون کا شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایہام گوئی کے خلاف مرزا مظہر جان جانا نے آواز بلند کی تھی ایہام گوئی کے بارے میں۔ میرا خیال دیکھیے جہاں تک ہے ایہام گوئی میں اور یہ مضمون جو ہیں یہ اس کی ابتدا رکھی تھی مضمون نے۔ شاہ حاتم کا اصل نام کیا تھا؟ تو شاہ حاتم کا اصل نام ہے شیخ ظہور الدین، ٹھیک ہے، شیخ ظہور الدین شاہ حاتم کا اصل نام تھا، شیخ ظہور الدین۔ اور دوستو شمالی ہند کا یہ شاعر ہے، اور ان کا شیخ ظہور الدین اصل نام تھا، اور 45 شاگرد تھے شیخ ظہور الدین، یعنی کہ شاہ حاتم کے 45 شاگرد تھے، جن میں سودا، رنگین اور تاباں بھی مشہور رہے ہیں۔ ان کی شاعری کا دیوان زادہ کے نام سے شائع ہوا تھا۔ شاہ حاتم کی مثنویاں ہیں تعریف حقہ، تعریف قہوہ اور بزم عشرت اور مثنوی بہاریہ، یہ ان کی مثنویاں ہیں جو شمالی ہند میں بہت مشہور ہیں۔ دوستو یہ تھا اسائنمنٹ پیپر مولانا آزاد اردو یونیورسٹی حیدرآباد کا ایم اے اردو کا۔
یہ پیپر آپ بھی دیکھیے گا، اس میں سوالات اچھے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی بڑے کام آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔